کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ان بھکاری بچوں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خفیہ تنظیمیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ دھوکے باز گینگ ہوتے ہیں، مگر دوستو آج میں آپ کا نظریہ ان بچوں کے بارے میں پوری طرح بدل دوں گا، کیونکہ ایک دن ایک مشکوک علاقے میں اور خاص طور پر ایک چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹی بچی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ حیران تھی کہ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے بالکل نہیں ہل پائی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور وہ صدمے میں تھی کہ مجھے اس سنسان جگہ پر آخر کون لایا؟ نہ یہ میرا گھر ہے اور نہ یہ میری دادی کا گھر ہے، اور کہنے لگی ابو اللہ کے لیے آپ کہاں ہیں، مجھے یہاں مت چھوڑیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور جب بھی وہ یاد کرنے کی کوشش کرتی تو اس کے سر میں شدید درد ہوتا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک عورت آئی جو شدید غصے میں تھی اور اسے مارنا اور گھسیٹنا شروع کر دیا بنا کسی وجہ کے۔ سوال یہاں ہے کہ یہ بچی کون ہے اور اسے اس جگہ پر آخر کون لایا؟ اور ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں عبد الرحیم محمد۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2005 میں خاص طور پر سعودی عرب میں ایک چھوٹی سی فیملی تھی جو ایک ماں اور دو چھوٹی بیٹیوں پر مشتمل تھی۔ بڑی بیٹی کا نام تھا سارہ جو 13 سال کی تھی، اور چھوٹی بچی کا نام تھا نورہ جو 10 سال کی تھی۔ ویکینڈ کے اختتام پر باپ خوش تھا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، سامان تیار کرو اور لڑکیوں کو بتا دو کہ ہم ماحول بدلنے کے لیے اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ ماں خوش ہو گئی اور جب انہوں نے لڑکیوں کو بتایا تو سب خوش ہو گئے اور اپنا سامان تیار کرنے لگی۔ آخر کار وہ اپنے گاؤں جا رہے تھے تاکہ اپنے گھر والوں کو جیسے چاچا زاد، پھپھیاں اور خالہ زاد بہنوں سے مل کر اپنی چھٹیاں گزار سکیں، جیسے تقریباً ہر فیملی کرتی ہے۔ ماں نے سامان اور ہر چیز تیار کر لی اور سفر کا وقت آ گیا جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے 180 ڈگری بدلنے والا تھا۔ جدہ سے باہا کی طرف جا رہے تھے۔ سفر کے دوران دوستوں اذان ہوئی اور وہ رکے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مسجد قریب میں تھی جس میں آپ کہتے ہیں 2 پورشن ہوگی، ایک میل کے لیے اور ایک فیمیل کے لیے۔ تو ماں عورتوں کے مصلی میں چلی گئی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں شور شرابہ نہیں کرنا جب تک میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اس کی بیٹی سارہ نے نماز ختم کی اور مسجد کے آخر میں پیچھے چلی گئی تاکہ بیٹھ جائے اور مسجد میں بیٹھے لوگوں کو پریشان نہ کرے، یہ جانے بنا کہ کچھ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی اس وقت سے جب سے وہ اس مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ سارہ نے محسوس کیا کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکڑا اور اس کے منہ پر کوئی نشیلی دوا دے دی۔ کوئی کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر نشیلی دوا دے کر اور منہ پہ ڈالتے ہیں اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسا کچھ تھا۔ اس کے بعد سارہ کی امی نے نماز ختم کی اور دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ نورہ سے پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں گئی ہے؟ اس نے کہا یقیناً اس نے نماز ختم کر لی ہوگی اور باہر ابو کے پاس چلی گئی ہوگی۔ ماں مطمئن ہو گئی کہ بچی نے نماز پڑھ لی ہے اور شاید واقعی ابو کے پاس چلی گئی ہوگی۔ ماں مسجد سے باہر نکلی تو دیکھا باپ ان کی طرف آ رہا ہے جس نے اسٹور سے کچھ سامان لیا ہوا تھا، مطلب سنیک وغیرہ، چپس وغیرہ کہ راستے میں انجوائے کریں گے۔ اچانک ماں کو احساس ہوا کہ اس کا شوہر ان شاپر بیگ کے ساتھ اکیلا کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا سارہ کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ باپ نے اپنی طرف دیکھا، اس نے کہا میرے ساتھ؟ وہ میرے ساتھ کیا کرنے گئی ہوگی؟ وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی نا نماز پڑھنے۔ ماں یہاں ڈر گئی اور اسے ڈرنا بھی چاہیے، جس طرح ماں کا دل ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور دائیں بائیں بھاگنے لگی اور سب سے پوچھنے لگی۔ وہ مسجد میں دوبارہ داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگی، دائیں بائیں دیکھنے لگی، اس سے پوچھنے لگی، اس سے پوچھنے لگی، لیکن اسے افسوس کچھ نہیں ملا۔ ایک بوڑھی عورت مسجد سے نکلی اور ماں اس کی طرف بھاگ کر گئی اور اس سے پوچھا اللہ کا واسطہ کیا آپ نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا ہے جو تقریباً 13 سال کی ہے، جس کی خصوصیات مطلب دیکھنے میں ایسی یا ویسی، ایسے اس کو پورے بچی کے نشانات دیے؟ عورت نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہا نہیں واللہ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر کیا تم یقین کرو گی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 بڑی عورتوں کو دیکھا ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک چھوٹی بچی کو پکڑا ہوا تھا جو نیند میں تھی، تو مجھے ان پر شک ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بچی کو کیا ہوا، خیریت ہے، بچی کو کیا کچھ ہوا ہے یا؟ جب میں نے ان سے سوال بڑھائے تو انہوں نے مجھ سے عجیب لہجے میں کہا، انہوں نے کہا کہ بچی کو کچھ نہیں ہوا،
بس اسے تھوڑا چکر آئے اور ہم اسے آرام کروانے لے جا رہے ہیں، بس کچھ نہیں ہوا۔ ماں کا دل یہ سب سن کر ٹوٹ پڑا، کیونکہ اسے 100% یقین ہو گیا کہ اس کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ رہا سوال سارا کا۔ سارا جب نشے سے جاگی اور حیران ہو گئی کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں ہے جسے وہ نہیں جانتی، اور بالکل وہ گھر عجیب سا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یا ربی، میں تو اپنی امی اور بہن کے ساتھ مسجد میں تھی، مجھے یہاں کون لے آیا؟ اور یہاں سے وہ رونے اور چیخنے لگی، میری ماں کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہیں؟ اور وہ سمجھ گئی کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور وہ چیخنے لگی اور بچکانہ انداز میں کہنے لگی، واللہ العظیم میں تمیز والی بن جاؤں گی اور بات مانوں گی، بس مجھے میری ماں کے پاس واپس بھیج دو۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ سارا خوش ہو گئی، اس نے سوچا شاید اس کی ماں آ گئی ہے، مگر اس کے سامنے ایک پاکستانی عورت نکلی جس کا نام سلوہ تھا۔ سلوہ نے سارا کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے اپنی زبان میں کہنے لگی جیسے اسے دھمکا رہی ہو کہ وہ خاموش ہو جائے۔ سارا سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے اور میں اغوا ہو چکی ہوں۔ دوسری طرف 5 اور بچے تھے جو سڑک پر بھیک مانگتے تھے۔ اس دن کے اختتام پر بچے جمع ہوئے اور ان کا لیڈر آیا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اس نے پوچھا، ہاں کتنا جمع کیا؟ کچھ نے کہا 5 ریال، کسی نے کہا 10 ریال، کسی نے کہا 8 ریال، کسی نے کچھ۔ یحییٰ نے ان سے کہا، بس اتنا ہی جمع کیا تم لوگوں نے؟ اب میں رشید کو کیا کہوں گا؟ رشید کو اگر پتا چلا کہ تم لوگوں نے یہ چھوٹی رقمیں جمع کی ہیں تو اللہ کی قسم وہ ہمیں ایک کے بعد ایک پھینٹی لگائے گا۔ سب خاموش ہو گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کیا جواب دیں۔ آخرکار بچے ہی تھے۔ خیر، یہ بچے یحییٰ کے ساتھ گھر واپس آ گئے اور سب امید لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ کرے رشید کا دماغ اور موڈ اچھا ہو تاکہ وہ ان کا حساب نہ لے اور انہیں نہ مارے۔ اب یقیناً آپ میں سے اکثر یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ رشید کون ہے؟ رشید ان کا بڑا لیڈر ہے، بگ باس، اور اس کے نیچے اس کی بیوی سلوہ ہے، اور پھر یحییٰ آتا ہے جو ان بھکاریوں کا سپروائزر یا آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں۔ تو رشید ان کا بڑا بوس تھا جو سارے بچوں کو جمع کرتا تھا اور عورتوں کو کام دیتا تھا کہ وہ مسجدوں سے بچوں کو اغوا کرے۔ وہ گینگ کو بہت ہی زبردست طریقے سے چلا رہا تھا اور اس کے بعد ان کڈنیپ بچوں کو آوارہ اور بھکاری بچوں میں بدل دیتا تھا۔ یہ 5 بچے جب آئے تو یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے اور رشید آیا اور ان سے پوچھنے لگا، ہاں آج کتنا کمایا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے 5 ریال جمع کیے۔ 5 ریال؟ اب 5 ریال کا کیا ہوگا؟ 5 ریال کھانے کے لیے ہیں یا پینے کے لیے یا اس جگہ کے لیے ہیں؟ تمہاری سزا کے طور پر اور تم جیسے لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر نہ ہی ایک لقمہ ملے گا اور نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ پیو گے، چلو یہاں سے دفع ہو۔ اتنے میں اچانک رشید کی بیوی سلوہ آ گئی جب وہ ان بچوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ سلوہ نے آ کر اپنے شوہر سے کہا، رشید میں بہت تھک گئی ہوں یہ لڑکی کے ساتھ، اس کی آواز بند نہیں ہوتا ہے، آجا میرے ساتھ۔ رشید سارا کے کمرے میں گیا تو اسے چیختے ہوئے پایا، مجھے میری ماں چاہیے، مجھے میرے ابو چاہیے۔ تو رشید نے اسے کہا کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری بہن ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اب تمہارا کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار بنوں، یعنی اب سے تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر سکون سے جینا چاہتی ہو تو میری بات مانو اور خبردار اگر مجھے تنگ کیا، ورنہ واللہ العظیم میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ سارا صدمے میں ہی رہ گئی کہ کیا واقعی میرے سارے گھر والے مر گئے اور مجھے چھوڑ گئے؟ تو وہ اور رونے اور چیخنے لگی کیونکہ اس سے لگا کہ میرے ماں باپ مر گئے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اب رشید اور سلوہ پورے دن اسے لاٹھی سے مارتے رہے تاکہ اسے قابو میں کر سکے اور وہ ان کی بات ماننا شروع کر دے۔ اس کا جسم پورا زخموں سے بھر گیا تو یحییٰ اپنے کمرے سے نکلا آخری رات میں پانی پینے کے لیے، تو اسے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی رو رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گیا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بچی سارا رو رہی تھی، جسم زخموں اور چوٹوں سے بھرا پڑا ہے، اور وہ آیا، اسے پانی کا گلاس دیا اور اسے کہا، دیکھو بچی، ہم سب تمہارے جیسے ہی ہیں، انہوں نے ہمیں ہمارے گھر والوں سے لیا اور ہمیں بھکاری بنا دیا، آخرکار ہم نے اس حالت سے سمجھوتا کر لیا، تو میری تمہیں نصیحت ہے ان کی بات مان لو ورنہ اللہ کی قسم تم مر جاؤ گی۔ تو یہ رشید آیا، اس نے دوبارہ چابک اٹھائی تو اسے ایسی مار ماری کہ خدا کی پناہ۔ سارا درد سے چیخنے لگی اور اسے منت کرنے لگی، اللہ کے لیے بس کر دو۔ یحییٰ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ مار کھا رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ
سامنے کھڑا ہو گیا اس کی حفاظت کے لیے۔ میری بات سنو، میں وعدہ کرتا ہوں سارا آج کے بعد تمہاری ہر بات مانے گی، میں اسے A to Z سب کچھ سکھا دوں گا، کل صبح سے ان کا کام شروع ہو جائے گا۔ رشید نے ماں روک دی، وہ اور سلوہ کمرے سے نکل گئے تو یہاں یحییٰ نے سارا کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ آیا اور اسے پکڑا تاکہ اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرے، لیکن افسوس مار کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی اور نہ ہل پا رہی تھی، تو اس نے اسے اٹھایا اور ایک ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ باقی بچے آئے اور یحییٰ سے پوچھنے لگے جو ان کا سپروائزر تھا، انہوں نے کہا کیا تم ہوش میں ہو؟ بچی تو دکھنے میں بھکارن نہیں لگ رہی اور تم نے اسے ویل چیئر پر بٹھا دیا، وہ ہمارے کام میں رکاوٹ بنے گی۔ تو یحییٰ نے انہیں کہا تم لوگ اس کی فکر بالکل بھی نہ کرو، یہ لڑکی پرسنل میری ذمہ داری ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ گھنٹے گزرے اور کام کا وقت آ گیا۔ ان کا جو کام ہوتا تھا سڑک پر نکلنا اور بھیک مانگنا۔ یحییٰ سارا کے ساتھ گیا جبکہ وہ ویل چیئر پر تھی۔ اس نے کہا دیکھو تمہارا کام بہت آسان ہے، امیر گھر کے بچوں کو ڈھونڈو جو گاڑیوں میں سوار ہوں، ان سے کہو کہ میں مسکین ہوں اور ان کا دل جیتو اور مجھے ضرورت ہے، میں معذور ہوں۔ سارا سڑک پر گئی کسی ایسے کو ڈھونڈنے جو اس کی مدد کرے۔ وہ بھیک مانگنے بالکل بھی نہیں گئی تھی بلکہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے بچا لے۔ آخر کار وہ اکیلی سڑک پر تھی اور اس کے سامنے سے ایک مرد گزرا۔ اس نے اسے دیکھا کہ وہ ویل چیئر پر معذور ہے۔ اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور اسے کچھ پیسے دے دیے۔ سارا نے اسے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، ایک گینگ نے مجھے میرے گھر والوں سے اغوا کیا ہے اور انہوں نے مجھے مارا اور اس کرسی پر بٹھا دیا ہے، اللہ کے لیے مجھے میرے والدین کے پاس پہنچا دو، میری بھاگنے میں مدد کرے اور میرے گھر والوں تک مجھے پہنچانے کی پلیز۔ اتنے میں ان بچوں نے نوٹ کیا کہ سارا اس آدمی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بات کر رہی ہے اور وہ تیزی سے آئے اور اس ویل چیئر کو دھکا دیا اور سیدھا سارا کو یحییٰ کے پاس لے کے گئے۔ یحییٰ نے جب دیکھا اور معاملہ سمجھ گیا اور غصے میں کہنے لگا میں نے تم سے کیا کہا تھا، رشید اور اس کی بیوی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے تمہیں نہیں پتا، اللہ کی قسم وہ واقعی میں تمہیں معذور کر دیں گے۔ اے بچی اپنے فائدے کے لیے بھاگنے کا مت سوچو۔ اس نے یہ دو باتیں کہیں اور بچوں کی طرف مڑ کر کہنے لگا کہ اس بات کا رشید کو بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ واقعی دن نارمل گزرا اور ہمیشہ کی طرح گروپ پورا ایک کمرے میں جمع ہوا۔ ایک سوریہ کی بچی تھی جس کا نام خضرہ تھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانی شروع کی اور اس نے کہا کہ وہ اس جگہ کیسی آئی اور اس نے کہا ہم سوریہ میں تکلیف میں تھے، میرے ابو مر گئے تھے اور میری ماں نے اپنی ٹانگ گوا دی، یعنی اس کی ماں معذور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک عجیب سی عورت ظاہر ہوئی جس نے میری ماں کے ساتھ اتفاق کیا کہ وہ ہمیں سعودیہ کی طرف بھگا لے آئے گی تاکہ ہم امن اور سکون میں رہیں، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے پاس رکھیں گے اور وہ سلوہ نام کی ایک عورت کے پاس کام کرے گی اور بدلے میں ہم تمہیں رہائش، کھانا پینا اور سونے کی جگہ دیں گے۔ میری ماں اس وقت مطمئن ہو گئی اور کہا ٹھیک ہے، جب کھانا پینا، رہائش اور امن ہے تو میں راضی ہوں، اوکے۔ سلوہ مجھے مہینے میں ایک مرتبہ اجازت دیتی تھی کہ میں اپنی ماں کو دیکھ کر آؤں۔ جب میری ماں مر گئی اس کے بعد میں اپنے آپ کو اس جگہ کے علاوہ اپنے آپ کو کہیں اور تصور کر بھی نہیں سکتی، کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور اگر میں تصور کروں کہ میں یہاں سے بھاگ بھی جاؤں تو میں کہاں جاؤں گی، میں کسی کو نہیں پہچانتی۔ یہاں سارا کو پتہ چلا کہ ان بچوں میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے اور انہوں نے اپنی فیملی کی محرومی دیکھی ہے اس وقت جب وہ اپنے گھر والوں کے گھر میں عزت اور اکرام کے ساتھ تھی۔ دن گزرتے گئے ایک کے بعد ایک اور سارا گلیوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ وہ اس دکان پر گئی اور تسبیحوں کو دیکھا اور اسے اپنا چاچا یاد آ گیا کہ وہ یہاں سے تسبیحاں لیتا تھا۔ دکان کے مالک نے اسے دیکھا اور اپنی جیب سے پیسے نکالے اس خیال سے کہ وہ مسکین اور بھکارن ہے اور اسے نصیب کا دے رہا ہے، تو اس نے اسے کہا یہ لو پیسہ پکڑو اور اللہ پر توکل کرو، مگر سارا نے اسے کہا انکل میں بھکارن نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اور میرے چاچا ایک دن آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ سے تسبیح خریدی تھی اور میرے چاچا آپ کے کسٹمر ہیں۔ دکان کا مالک سن کر حیران ہو گیا، یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اس نے اس سے پوچھا تمہارے چاچا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں الفلان الفلانی۔ اتنے میں اچانک اسے یاد آیا اچھا ایک منٹ تم اپنی جگہ پر رہو، ایک منٹ۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس کے چاچا کو فون کیا اور کہا مبارک ہو، خوشخبری ہو،
तुम्हारी भतीजी मिल गई है। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि चाचा इस जगह पर आए और अपनी भतीजी सारा को लिया। सारा अपने चाचे से लिपट गई, खुश थी और भागकर उसे गले लगाया और रोने लगी। वो गाड़ी में सवार हुए, उन्होंने अपने चाचा को A to Z सब कुछ बता दिया। चाचा कहने लगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, हमने तुम्हें पा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन से तुम गायब हुए हो, तुम्हारी अम्मी और अब्बू ने नींद का मजा ही नहीं चखा, और ये मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा, और तुम फिक्र मत करो, तुम अमन में हो, और अभी हम तुम्हारे घर वालों के पास चलते हैं। और वाकई में वो गाड़ी में जा रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसी ने उन पर नजर रखी हुई है। और अचानक यहया जाहिर हुआ और उसने अपने आप को गाड़ी के सामने फेंक दिया। गाड़ी रुक गई और चाचा सदमे में थे। ये क्या बात है, ये कौन बेवकूफ है जिसने अपने आप को गाड़ी के सामने फेंक दिया। और गाड़ी से बाहर निकले और देखने लगे कि क्या हुआ है, जिंदा भी है या मर गया। इतने में अचानक यहया उठा और सारा के चाचे पर हमला किया और सारा को लेकर भाग गया और सारा पर चीखने लगा, लगता है तुम तब तक बाज नहीं आओगी जब तक रशीद को पता न चल जाए और वो तुम्हें मारकर तमीज न सिखाए। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम पूरी जिंदगी भिखारन ही रहोगी। यहया ने सारा से कहा, जब तुम हमारे पास आ गई हो और भिखारन बन गई हो तो तुम हमारे साथ ही रहोगी। अब घर जाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा मिन्नतें करने लगी, यहया मुझे मेरे घर वालों के पास जाने दो। उसने कहा, नहीं, खुदा की कसम तुम वापस नहीं जाओ। उसने कहा, चलो ठीक है, अल्लाह के लिए रशीद को मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो मुझे ज़बह कर देगा। तो यहाँ यहया ने उससे वादा किया, चलो ठीक है, मैं रशीद को नहीं बताऊंगा। और बाकी बच्चों के पास भी गया और उन्हें कहा, कोशिश करो कि रशीद को पता ना चले और चलो हर कोई अपना काम देखे। ग्रुप बिखर गया। इतने में अचानक रशीद आ गया और वो सूर्या वाली बच्ची खदरा को देख रहा था और उसके दिमाग में एक बात थी और वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए खदरा से पूछ रहा था। उसने उसे कहा, इधर आओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने सारा में कुछ अजीब सी चीज देखी है? यानी मिसाल के तौर पर क्या उसने भागने की कोशिश की है? मेरे पीछे कुछ हुआ है क्या? खदरा ने बात करने से इनकार कर दिया और रशीद उसे धमकाने लगा। खदरा ने फिर उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम हम बच्चों के ऊपर जोर आजमाई करते हो क्योंकि हम कमजोर हैं, मगर सारा इसीलिए क्योंकि वो सऊदी है और उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं और यकीनन एक दिन वो भाग जाएगी और उस वक्त जब वो पुलिस को रिपोर्ट करेगी और वो तुम्हारे सारे जराइम का हिसाब लेगी। तो यहाँ खदरा ने अपनी बातों से रशीद को उकसाया तो उसने उसे अपनी पूरी कुव्वत से मारना शुरू किया, मगर रशीद यहाँ उसकी बातों पर सोचने लगा क्योंकि यकीनन सारा के घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे और अगर उन्होंने रशीद के पास पा लिया तो यकीनन उसे वो अपने दांतों से काट डालेंगे। तलवा ने उसे बांध दिया और कहा, तुम भागना चाहती हो ना, मैं तुम्हें भागना सिखाती हूँ, आ जाओ। फिर यहाँ पर वो खबीस शख्स आया जिसे रशीद कहते हैं। उसने लोहे का एक चम्मच लिया और उसे लाइटर से गर्म किया, जबरदस्ती सारा का मुंह खोला और उसकी जबान को जला दिया। सारा अपनी पूरी आवाज से चीखने लगी, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसके कुछ घंटे बाद यहया सारा के बारे में सोचने लगा, रशीद ने उसके साथ क्या किया? क्या उसे मारा? यहया यहाँ इंतजार नहीं कर सका तो वो तेजी से सारा के कमरे की तरफ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सारा को जमीन पर सोया हुआ पाया। हालांकि यही वो बदबख्त था जो उसे वापस लेके आया था उसके चाचे से। सारा ने यहया से पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम रशीद और इसकी बीवी के साथ इस गैंग में क्यों हो? तुम भागना क्यों नहीं चाहते? उसने इस तरह उसकी तरफ देखा और बोला, यहाँ मेरा कोई घर वाला नहीं है, मेरे सारे घर वाले यमन में हैं। सारा ने पूरी मासूमियत से कहा, अच्छा तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? तो यहया अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा परेशान हो गई, वो नहीं जानती कि आखिर यहया ने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया। सारा यही सोच रही थी कि यहया ने फैसला किया कि वो उस पर भरोसा करेगा और वो उसे अपनी पूरी कहानी बताएगा। वो कहता है कि हम एक बहुत गरीब फैमिली हैं जो एक माँ बाप और 6 बेटियों पर मुश्तमिल है और मैं अकेला बेटा हूँ। मेरे अब्बू हमारी जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं थे। उन्होंने हमें पढ़ाई से रोका और मजबूर किया कि हम सब काम करें और यहाँ तक कि काम हम सब की गुजर बसर पूरी नहीं करता था। इसीलिए मेरे अब्बू के पास इस हल के अलावा कुछ और नहीं था। फिर वो स्मगलर्स के साथ समझौता करने लगा। शुरू में अब्बू ने स्मगलर से पैसे उधार मांगे, मगर स्मगलर ने इनकार कर दिया और अब्बू के इसरार के बाद स्मगलर ने एक बहुत ही
گھلونی قیمت پر راضی ہوا۔ انہوں نے کہا تمہیں پیسے ادھار چاہیے، ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس شرط پر تم 3000 ریال کے بدلے ہمیں اپنا بیٹا دو گے تاکہ وہ اسے سعودی عرب بھیجے اور وہ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنائے، اور 1 سال بعد قرضہ اتر جائے گا تو میں واپس یمن آ سکوں گا۔ اور افسوس میرے ابو اس آفر پر راضی ہو گئے۔ میری ماں نے اس ٹائم ابو سے کہا اللہ کے واسطے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو 3000 ریال کے لیے مت بیچو، اسے ادھر ہی رہنے دو۔ تو ابو کے سامنے میری ماں رونے لگی اور آخر میں ابو نے کہا تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور انہیں طلاق دے دی۔ اور میری 6 کی 6 بہنوں کو انہوں نے بڑے عمر کے مردوں کو بیچ دیا، مطلب ان کی شادی کر دی، اور مجھے جیزان کے بارڈر تک سمگل کر دیا گیا، اور اس سفر کے دوران مجھے بہت مارا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے علاقوں میں بانٹ دیا اور میں جدہ شہر میں بانٹا گیا، اور یہاں سے سارا کو پتا چلا کہ اس کی حالت دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس آواز نے ان کی بات کو وہیں کاٹ دیا۔ سلوہ آئی اور سارا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سارا اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر سلوہ نے یہاں ایک تیز دھار ہتھیار نکالا اور سارا کو ڈرایا اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں تمہیں زخم پہنچاؤں گی، اور ایمان کے نام پر پاکستانی پاسپورٹ بنایا اور اسے پاکستانی کپڑے پہنائے اور اسے ایمان کے نام پر پاکستانی پاسپورٹ لیا، اور اسی طرح وہ سعودی سارا سے پاکستانی ایمان بن گئی۔ تو یقیناً اب آپ ایک سوال پوچھ رہے ہوں گے سلوہ نے یہ پاسپورٹ کہاں سے لیا؟ یہ پاسپورٹ سلوہ کی بیٹی کا تھا جس کا نام ایمان تھا، اور یہ ایمان مر چکی تھی۔ اب ظاہری بات ہے دوسروں کی بیٹی کے ساتھ آپ زیادتیاں کرو گے تو اللہ آپ کو ایسے دکھ دے گا۔ خیر اسے پاکستانی لباس پہنایا اور اسے اپنی بیٹی کا پاسپورٹ دیا، اور وہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر گئے اور اسلام آباد کی ٹکٹ لی۔ اس پورے سفر کے دوران سلوہ نے سارا کو بہت زور سے گلے لگایا ہوا تھا تاکہ وہ چیخ نہ پائے اور ان کا پھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ لمبے گھنٹوں کے بعد آخر کار وہ پاکستان پہنچ ہی گئی۔ دوستو آپ یہاں کہو گے یار فنگر ہوتے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2005 یا 2004 کی یہ بات ہے، اس ٹائم یہ فنگر والا حساب کتاب نہیں ہوتا تھا، اس معاملے کے بعد ہی حکومت نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ خیر اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سارا کو 3 مردوں کے سامنے پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے سارا کو دیکھا اور کہنے لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ یہ اچھی ہے، بہترین ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور رشید کو دیے، انہوں نے بچی کو خرید لیا۔ رشید اور سلوہ اس گھر سے بہت خوش ہو کر نکلے۔ اس کے بعد اس بڑی عمر کے آدمی نے سارا کو جوس دیا۔ بچی ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے، مگر وہ پیاسی تھی، پورے راستے اس نے کچھ نہیں پیا تھا۔ سارا نے جوس پیا اور اس کے بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ وہ اگلے دن ہی جاگی جب وہ ایک گاڑی میں تھی اور وہ ایک پہاڑی راستے میں تھے۔ سارا یہاں ایکٹنگ کرتی رہی سونے کی۔ اتنے میں اچانک ان میں سے ایک نے افغانستان کا لفظ یوز کیا۔ دن گزرے اور گاڑی ایک غار کے پاس جا کر رکی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا جس کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی، جسے ابو فاروق کہتے تھے، مگر یہاں عجیب بات یہ تھی کہ یہ تینوں مرد ابو فاروق کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ چومنے کے لیے جھکے اور ان سے مانگنے لگے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے، اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد ابو فاروق نے ان کو کچھ رقم دی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ سارا کو ان کے پاس چھوڑ دیا تو سارا اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اس طرح اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچا اور کمروں میں سے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تو سارا ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابو فاروق نے عربی میں کہا کہ شادی شادی شادی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو سارا یہاں سمجھ گئی کہ پاکستانیوں نے اسے بیچ دیا ہے۔ گھنٹے گزرے اور آخری رات کا وقت آ گیا۔ سارا سو رہی تھی کہ اچانک جاگی۔ دھول اور رقص اور ہنگامے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ابو فاروق کو اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پایا اور ان کے پاس ایک رقاصیوں کا گروپ داخل ہوا، لیکن سارا ابو فاروق کی منافقت پر حیران تھی۔ اب تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے آپ کو بزرگ اور شیخ بنا رہا تھا اور لوگ اس سے برکت اور دعا کروا رہے تھے، اور وہ ان سے کہہ رہا تھا فکر نہ کریں انشاءاللہ جنت جنت۔ پھر یہ گھلونا جشن ختم ہوا۔ اگلا دن آیا، وہی چیز۔ ابو فاروق نے یہ محفل سجائی، مگر اس بار محفل کا اختتام غیر متوقع تھا۔ اچانک سارا نے فائرنگ کی آواز سنی۔ پتہ چلا کہ ابو فاروق اور ان کے دوستوں میں سے ایک پر اختلاف کر بیٹھے تھے، تو وہاں سے انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی، اور اس دوران ابو فاروق مر گیا اور ان سب نے ایک دوسرے کو گولیوں سے ختم کر دیا۔ اتنے میں
अचानक सारा के कमरे का दरवाजा खुला और वो इन सब को देखकर हैरान रह गई और वो इन रक्कासों में से एक को देखकर वो हैरान ही रह गई और उसने बगैर किसी लफ्ज के उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। तो मेरे साथ मंजर तस्वुर कीजिए, एक लड़का फुस्तान पहने हुए, लड़कियों वाला मेकअप लगाए हुए, वो सारा से क्या चाहता था? वो उसे अबू फारूक की गाड़ी तक लाया, गाड़ी में सवार हुए और जुनूनी रफ्तार से गाड़ी चलाई। और यहाँ सारा सदमे में थी कि अचानक उस लड़के ने सारा से बात की, डरो मत, मैं यहया हूँ। क्या वाकई यहया जो जद्दा से था अफगानिस्तान आया और इस तरह का निकला? यानी आखिर में वो भी इस तरीके से तिजारत करता है। तो यहया सारा से शर्मिंदा था उस लुक की वजह से। तो उसने उससे कहा, देखो बच्ची, वो चीज जो मैंने तुमसे छुपाई थी वो ये है कि मेरे अब्बू अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो वो अफगान ताजिरों के लिए बच्चों को लाते थे ताकि वो उनके लिए नाचें, और मैं इन बच्चों में से एक था और मैं नाच सीखने पर मजबूर हो गया। तो सारा यहाँ यहया की अब्बू की जिल्लत पर हैरान हो गई। और देखिए मेरे दोस्तों, ये कहानी और वाकयात, इनका किसी कौम, किसी मुल्क से लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैं जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन और सऊदी अरब की बात करता हूँ तो मैं आम तौर पर किसी कौम, किसी मुल्क की बात नहीं करता, सिर्फ इन लोगों की बात करता हूँ जो इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर, हम यहाँ थे कि सारा हैरान थी कि यहया का बाप पैसों के लिए अपनी और अपने बेटों की गैरत बेच रहा था। यहया उसे एक पुराने घर ले गया जहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिला जो असल में उसका बाप था। उसने एक प्लान बनाया कि सारा को एक आर्मी ऑफिसर के घर में नौकरानी के तौर पे रखा जाए ताकि उन पर शक ना हो। जबरदस्ती सारा को वहाँ काम पर लगा दिया गया। वहाँ उसे पहली बार इंसानियत मिली, खाना, कपड़े और थोड़ी शफकत। धीरे धीरे वो उन लोगों में अटैच हो गई। लेकिन असल में यहया का बाप उस ऑफिसर पर जासूसी कर रहा था और सारा को चारा बनाकर उसका कातिल करवाया गया। जब सारा को सच पता चला वो बिल्कुल टूट गई। उसके बाद उसे यमन ले गए और यहया के बाप ने उसे जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया। यहया मजबूर था और कुछ कर नहीं सका। फिर उसने छुपके सारा को भगाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए और सजा के तौर पर उसके बाप ने उसका हाथ। बाद में घर में झगड़ा हुआ और यहया ने अपने बाप को गोली मार दी। फिर पुलिस आई और सारा के हाथ में गन होने की वजह से उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया जहां उनका फ्यूचर मौत की सजा तक जा सकता था। सारा ने अपनी पूरी कहानी लिखकर वकील को दी लेकिन अपनी असली पहचान छुपाने को कहा। ईमान सिर्फ फेक नाम था। आज तक उसका अंजाम नहीं पता चला। दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए जो बच्चों को किडनैप करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, मैंने 3 सजाएं मुकर्रर की हैं जिनका रिजल्ट एक ही है। सबसे पहले इनको भरे बाजार में और कम से कम 3-4 दिन इनको वहीं लटका रहने दें। दूसरे नंबर पर इनकी गर्दन काट के और दोबारा से सीकर इनको वहीं लटका दे। और तीसरे नंबर पर इनको यहाँ फौरन यहाँ और इनको वहीं लटका दे ताकि लोगों को इबरत हो। ये थी मेरे दिल की भड़ास। आप अपने दिल की भड़ास निकालें और कमेंट में मुझे बता दें इन लोगों के साथ क्या किया जाए। और इसके बाद जो सऊदीया के कानून में चेंजिंग आई थी ऐसे लोगों की वजह से और आज तक आती है, जैसे कि ये भिखारी जो भीख मांगते हैं, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप जानते हैं कि कौन से मुल्क ज़्यादा होते हैं जो मक्का में भीख मांगते हैं। इनकी वजह से जो लोग अपने यहाँ पे काम करते हैं और अपनी फैमिली को बुलाते हैं उनके वीज़े बंद कर देते हैं इन लोगों की वजह से। इस तरह के काफ़ी नए कानून आए थे 2005 के बाद। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अगर किसी बच्चे को कोई किडनैप करता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं, अगर इन केस कोई पकड़ा जाए तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है उसका सर फ़ौरन कलम कर देते हैं। और ये करना चाहिए। आप कहोगे आप जज्बाती हो रहे हो, लेकिन मैं पूछता हूँ उस माँ से जाकर पूछे जिसकी बच्ची या बच्चा किडनैप होता है। और रही बात इस वाक़या की, तो काफ़ी लोग कहेंगे कि ये फेक है या फिल्म जैसी है। उनको मैं बता दूँ ये कहानी सच है और इस पर सऊदी अरब में एक सीरीज़ भी बनाई गई थी जिसका नाम ईमान रख दिया गया था। और मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है वो डायरेक्ट उन माँ बाप से नहीं है, एक सीरीज़ को देख के मैंने आपको बताया है। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगली वीडियो किस पे बनाए ये भी लिखिएगा। अपने बच्चों की बात आए तो अपनी आंखें 2 से 4 कर लीजिएगा और अपने बच्चों का ख्याल किया करें, किसी के ऊपर भरोसा ना किया करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।
source of life and you're the source of truth. دوسری طرف آئے دوسری طرف آئے 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 دوسری طرف To obey you, I strive, and my aim is pleasing you.